اچھا، جس طریقے سے امام کے ابو حنیفہ کے مقابلے پر مناظرے بہت مشہور ہیں، امام مالک کے مقابلے پر اور دوسرے افراد کے مقابلے مشہور ہیں، اسی طریقے سے سفیان ثوری نام کا بھی ایک شخص ہے کہ جس نے آ کر ایک مرتبہ امام کے اوپر اعتراض کیا تو امام نے جوابات دیا۔ چھٹے امام کی زندگی میں مسلمانوں کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور مسلمان رفائی طور پر کافی ترقی یافتہ تھے، اچھی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو امام نے مناسب ایک لباس پہنا ہوا تھا۔ سفیان ثوری اپنے زمانے کا بڑا زاہد اور عارف شخص تھا، یا یہ کہنا چاہیے زاہد نما شخص تھا۔ آ کر فرزند رسول پر اعتراض کرنے لگا کہ آپ کا لباس بہت خوبصورت ہے، آپ کا لباس بہت اچھا ہے، جو سنت رسول کے بھی خلاف ہے، سنت امیر المومنین کے بھی خلاف ہے، آپ نے لباس کیوں زیب تن کیا ہوا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا، پہلے اسے بات سمجھائی کہ جس زمانے میں نبی اکرم سادہ لباس پہنا کرتے تھے، اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی اور مسلمانوں کی عمومی سطح بہت زیادہ نیچے تھی۔ لہٰذا چونکہ جب غربت مسلمانوں کے اندر طاری تھی تو پیغمبر اکرم کے پاس جو مال آتا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے، تاکہ سارے مسلمان برابری کے ساتھ ترقی کریں اور کوئی ایسا نہ موجود ہو کہ جس میں ایک بہت زیادہ عالیشان زندگی گزار رہا ہو اور ایک بہت پست زندگی گزار رہا ہو۔ یہاں تک بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں عام طور پر مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، لہٰذا میں نے ایک اچھا لباس پہنا ہے۔ پھر اعتراض کیا اس نے کہ پھر مولا کائنات کیوں ایسا لباس پہنتے تھے، جبکہ مولا کائنات کے زمانے میں تو حالت بہتر ہو گئی تھی۔ خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے زمانے میں جب اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور مختلف جگہوں سے مال غنیمت حاصل ہونے لگا، بیت المال کا مال حاصل ہونے لگا، تو پھر مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی۔ لیکن پھر بھی علی مرتضیٰ بہت سادہ لباس پہنا کرتے تھے، بہت پھٹا پرانا لباس پہنا کرتے تھے، پیون لگا ہوا لباس پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ مولا کائنات کی جو نالین تھی اس قدر اس کے اندر پیون لگے ہوئے تھے کہ جب موچی کو دیے ہیں تو موچی نے کہا کہ اب اس پر مزید پیون نہیں لگ سکتے، ساری پیون کی بنی ہوئی ہے۔ تو پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ اے نالین تو یاد رکھنا کہ علی نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تو نے علی کو چھوڑ دیا۔ اور یہی جملے غالباً لباس کے بارے میں بھی ہیں کہ اے لباس تو گواہ رہنا، خدا کے سامنے گواہی دینا کہ تجھے علی نے نہیں چھوڑا ہے، تو نے علی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح کے سادے لباس کو اور سادی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو جب امام کے سامنے اعتراض کیا کہ آپ مولا کائنات کی طرح بھی زندگی نہیں گزارتے، اس زمانے میں تو حالات بہتر ہو گئے تھے، تو امام نے شاہ فرمایا علی مرتضیٰ اور مولا کائنات اس لیے سادہ زندگی گزارتے تھے کیونکہ وہ اپنے زمانے کے حاکم تھے، اور حاکم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو رعیہ ہو اور جو عوام ہو اس میں جو کم ترین اور پست ترین زندگی گزارنے والا ہو اس سے بھی زیادہ پست زندگی گزارے، تاکہ کوئی ان کی عوام میں سے یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور جو ہمارا حاکم ہے وہ تو بیت المال سے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی تو بڑی اچھی زندگی ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت میں کوئی رہنے والا ہے، ظاہراً ایک روایت کے اندر یمامہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جو بہت دور کا علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر، اور مولا کوفے میں رہتے تھے، کہا جو بہت دور رہنے والا ہے کہیں اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ علی مجھ سے بہتر زندگی گزارتے تھے اور وہ خدا کے حضور شکایت کرے کہ ہمارا حاکم ہم سے زیادہ بہتر زندگی گزارتا تھا۔ لہٰذا امیر المومنین پس زندگی اور سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور اگر میرے ہاتھوں میں بھی خلافت ہوتی اور حکومت ہوتی تو خدا کی قسم میں بھی ویسے ہی زندگی گزارتا جیسی علی مرتضیٰ گزارتے تھے۔ یہ ظاہراً الفاظ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہمارے حق کو غصب کیا گیا اور خلافت کو ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہم اب عوام کے اندر شامل ہیں اور رعایا کے اندر شامل ہیں، اور رعایا کے چونکہ ایک معیار بلند ہو چکا ہے لہٰذا ہمارا بھی زندگی کا معیار بلند ہو گیا۔ جب یہ جوابات دے دیے اس کے بعد جب سفیان ثوری نے بار بار پھر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، دلیل صحیح نہیں ہے، امام نے اسے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا وہ بہت زیادہ سادہ لباس تھا، اور ایسا لباس تھا کہ جیسے صوفی حضرات پہنتے ہیں، موٹا سا لباس ہو، جو گرمیوں میں موٹا لباس اگر انسان پہنے تو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ امام نے اس کا وہ لباس پکڑا اور لباس پکڑنے کے بعد جو اندر کا لباس تھا وہ کھینچا اور کھینچ کر دکھایا اور کہا کہ دیکھو تم نے جو باہر لوگوں کو دکھانے کا لباس ہے وہ تو سخت لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اپنے جسم کے لیے جو لباس پہنا ہے وہ بڑا نرم لباس پہنا ہوا ہے۔ اور پھر اپنا لباس کھینچا اور اپنا اندر کا لباس نکالا اور کہا کہ دیکھو ظاہری طور پر جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ تو بظاہر مناسب لباس ہے،
لیکن اپنے نفس کو مارنے کے لیے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ سخت لباس پہنا ہوا ہے. لہذا تمہاری زندگی اور ہماری زندگی میں اس طرح سے فرق ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر سخت لباس پہنتے ہو اور ہم اپنے نفس کو مارنے کے لیے اندرونی لباس سخت پہنا کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.